اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو احسان اور نیکی کے بارے میں ہو رہی تھی۔ آج یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے نیکی اور احسان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک اور بہترین واقعہ جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم جلیل القدر صحابی جناب ابو ایوب انصاری کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت ایوب انصاری کے ساتھ کون سا احسان کیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری نے اللہ کے رسول کے اوپر کیا احسان کیا، اور ان دونوں شخصیات نے ایک دوسرے کے اوپر کیا احسانات کیے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں، جب اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے تو جیسے ہی مدینہ پہنچے، جب یہ ایک محلہ پہنچے جس کا نام محلہ بنی مالک بن نجار کے نام سے مشہور تھا، جو بعد میں مسجد نبوی میں شامل ہو گیا تھا۔ جب یہاں مالک بن نجار کے محلے پہ جب پہنچے تو تمام جو مدینہ کے قبائل تھے وہاں جمع ہو گئے، بالخصوص یہ جو مدینہ جہاں رسول خدا پہنچے تھے، یہ محلہ بنی مالک بن نجار کے محلے میں جب پہنچے تھے تو یہاں تمام لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس جائیں، اور جتنا دن جب تک مسجد نبوی کے جو نزدیک گھر ہیں تعمیر نہیں ہوتے، اس وقت تک اللہ کے رسول ہمارے پاس رہیں۔ تو اللہ کے رسول سے جب خواہش کا اظہار کیا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جس اونٹنی پہ میں سوار ہوں، جہاں یہ اونٹنی جا کر بیٹھے گی تو میں بھی وہاں کا انتخاب کروں گا۔ تو اونٹنی چلتے چلتے ایک مقام جو یہی محلہ بنی مالک بن نجار ہے وہاں پہنچتی ہے تو وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے، پھر اونٹنی اٹھتی ہے، پھر چل کے پھر اسی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے۔ یہ جیسے ہی یہ اونٹنی یہاں بیٹھتی ہے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم صحابی جلیل القدر صحابی جناب ایوب انصاری وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے ہی یہ اونٹنی بیٹھتی ہے تو اونٹنی کے اوپر ایک خرجین ہوتی ہے۔ ابو ایوب انصاری یہ خرجین اٹھا کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو جب سب قبائل نے اظہار کیا کہ یا رسول اللہ اب میرے پاس جائیں، تو جیسے اللہ کے رسول کی نگاہ اپنی اونٹنی پہ پڑی تو دیکھتے ہیں کہ وہ خرجین ظاہر نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ میری اونٹنی کی جو خرجین تھی اس میں میرا سامان تھا، وہ کون لے گیا ہے؟ تو جواب ملا کہ وہ ابو ایوب انصاری لے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے بھی وہاں جانا چاہیے جہاں میرا سامان ہے، جہاں یہ خرجین ہے، جہاں میرا سامان ہے، مجھے بھی وہاں جانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول چلتے چلتے ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچتے ہیں تو ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا گھر جو ہے وہ دو طبقہ تھا۔ تو دوسری منزل پہ آپ رہتا ہے ابو ایوب انصاری، اور پہلی منزل پہ اللہ کے رسول کو جگا دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ابو ایوب انصاری اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ نیچے ہوں میں اوپر ہوں، تو آپ دوسری منزل پہ چلے جائیں، میں نچلی والی منزل پہ آ جاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ بات بھی قبول کی، اور جب تک مسجد نبوی کے اطراف گھروں کی تعمیر مکمل نہیں ہو تو اللہ کے رسول وہاں ابو ایوب انصاری کے ساتھ رہے۔ تو دیکھیں اللہ کے پیارے صحابی نے احسان کیا اللہ کے رسول کے اوپر، انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ تو ایک عظیم صحابی جلیل القدر ہیں ابو ایوب انصاری کے، جتنے بھی معرکے اللہ کے رسول کی زندگی میں گزرے ہیں، مثلا جنگ احد ہے، جنگ بدر ہے، جنگ خیبر ہے، یہ ان تمام معرکوں میں بھی ابو ایوب انصاری شامل ہوا کرتے تھے۔ اور جب جنگ خیبر فتح ہو چکی تھی تو اس میں بھی یہ ابو ایوب انصاری شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ کہاں ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ کہاں تھی کہ یہ اللہ کے رسول کا جہاں خیمہ لگا ہوا تھا تو ابو ایوب انصاری وہاں اس خیمے کے پیچھے کھڑے تھے اور اللہ کے رسول کی محافظت کر رہے تھے۔ جب جنگ خیبر فتح ہو گئی، اسلام کو فتح نصیب ہوئی، تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ یہ خیمے کے پیچھے کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ کے صحابی جناب ابو ایوب انصاری ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ رحمت کرے ابو ایوب انصاری پر کہ جس نے اتنا مجھ پر احسان کیا۔ دیکھیں مومنین کرام، فقط یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آپ کے اوپر مالی احسان کرتا ہے تو آپ کے اوپر بھی وہی ہے کہ آپ مالی
احسان کریں۔ اگر کوئی آپ کے اوپر جانی احسان کرتا ہے تو آپ بھی اس کے اوپر جانی احسان کریں، یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی آپ سے احسان ہو سکتا ہے، مالی ہو، جانی ہو، جو قسم کا، ہر قسم کا آپ سے جو بھی احسان ہو سکتا کریں، تو اللہ رب العزت وہ آپ کا احسان قبول فرمائے گا، اور احسان کا بدلہ ہی احسان ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اٹل فیصلہ ہے۔ تو ہمیں رب العزت سے یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں لوگوں کے اوپر اگر کوئی ہم پہ احسان کرتا ہے، ہمیں بھی احسان کا بدلہ احسان کرنا چاہیے، اور ہم رب سے توفیق بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم مومنین اور مسلمانوں پر احسان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔